بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں نے اسے لڑائی کا اعلان کر دیا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی رضی اللہ عنہم کے ایک مد کے برابر بلکہ آدھا مد بھی خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس سے دوسری زبانیں متشبہ نہیں ہوتی، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، یہ بار بار دہرائے جانے سے پرانا نہیں ہوتا اور اس کے عجائبات ختم ہی نہیں ہوتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا حال اس میں صبح کرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں اور 2 وزیر زیر زمین ہیں۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین میں 2 وزیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے اور اس پر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔